الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم والذين لا يشهدون الزور اور وہ لوگ جو نہیں حاضر ہوتے لہو و لعب اور گانے بجانے کی مجلسوں میں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا اور جب گزرتے ہیں لغو و لعب سے تو گزر جاتے ہیں سنجیدگی کے ساتھ اور شرافت کے ساتھ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ اور وہ لوگ جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ان کے رب کی آیتیں لم يخروا عليها صما وعميانا تو نہیں گر پڑتے ان پر بہرے اور اندھے ہو کر آمنت باللہ وبآیاتی میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، رحمان کی بندوں کی صفات کا ذکر آپ حضرات کے سامنے ہو رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں رحمان کے بندوں کی 10ویں صفت بیان کی گئی تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے،
جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ حضرات مفسرین زور کی مختلف تفاسیر بیان فرماتے ہیں، جن میں سے ایک تفسیر غنا یعنی گانا بجانا اور گانے کی مجلسوں کے اندر حاضر ہونا ہے۔ تو فرمایا کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ نہ تو گانا بجاتے ہیں نہ گانا سنتے ہیں، بلکہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب ایسی مجلسوں سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ اپنا منہ پھیر کر اور اپنا دامن بچاتے ہوئے سنجیدگی کے ساتھ اور شرافت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا گانے بجانے کی ایک مجلس کے اوپر گزر ہوا تو وہاں پر ٹھہرے نہیں اور جلدی سے وہاں سے گزر گئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصبح ابن مسعود کریما وامسا، کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کی اور شام کی شرافت کے ساتھ کہ انہوں نے کریم بن کر کے سنجیدگی سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنی صبح و شام کو محفوظ کر لیا اس گناہ سے، اور وہاں سے یہ گزر گئے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو گانے بجانے کا رواج بہت ہی زیادہ پھیلا ہوا اور عام ہو چکا ہے۔ کوئی بھی گھر اس سے خالی نہیں، کوئی دفتر خالی نہیں، کوئی دکان خالی نہیں۔ کسی اسٹیشن پہ چلے جائیں، ہوائی جہاز میں چلے جائیں، ہوٹل میں چلے جائیں، گھر گھر ٹی وی موجود ہے، وی سی آر موجود ہے، ڈش موجود ہے، کیبل موجود ہے، اور پھر انٹرنیٹ نے اس کو بام عروج تک پہنچا دی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس گناہ کی جو حرمت تھی، جو اس کی شدت تھی، وہ مسلمانوں کے دلوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ اور اب گانے بجانے کی مجلس کو سرے سے عیب بھی نہیں سمجھا جاتا، گانا سننا بجانا اب اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ کوئی زمانہ ایسا تھا کہ جب مسلمانوں کی مساجد کے سامنے سے غیر مسلم لوگ اپنی شادی بیاہ کی بارات لے کر کے گزرتے، جہاں پہ جس کے اندر گانا بجانا ہوتا، تو مسلمان برداشت نہیں کر سکتے تھے اور غیرت سے مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے کہ ہماری مسجد کے سامنے سے تم نے گانے بجانے کے ساتھ بارات کو کیوں گزارا؟ لیکن آج غیر مسلم تو درکنار، خود مسلمان اور مسلمانوں کے بچے، ہم اگر اپنے ملک کو دیکھیں، جن مساجد کے سامنے مارکیٹیں بنی ہوئی ہیں، عین نماز کے اوقات میں گانا بج رہا ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے بچے
بلند آواز میں، اونچی آواز میں گانے بجا رہے ہوتے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اور اب مساجد کی باہر کو تو چھوڑیں، ترقی ہو گئی ہے، اور موبائل کی شکل میں اب مساجد کے اندر اور عین نماز کی حالت میں بھی جب موبائل بجنے لگتے ہیں تو ٹون کے اندر طرح طرح کے گانے ہوتے ہیں، اور عین عبادت میں مسجد کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر بھی لوگ اس سے محفوظ نہیں رہتے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کان کے اندر گانے بجانے کی آواز آئے، جو آدمی کسی گانے والی عورت کے پاس بیٹھ کر کے گانا سنے تو قیامت کے دن اس کے کانوں کے اندر سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر 4 مقامات ہیں جہاں پر گانا بجانے اور گانا سننے سے شدت کے ساتھ روکا گیا ہے۔ ان میں سے ایک یہی آیت کریمہ ہے جس میں ایمان والوں کی اور رحمان کے بندوں کی صفت بیان کی گئی ہے، وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ یہ لوگ گانے بجانے کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے، اور اگر ایسی مجلسوں سے ان کا گزر ہو جاتا ہے تو شرافت اور سنجیدگی کے ساتھ منہ پھیرتے ہوئے، دامن بچاتے ہوئے وہاں سے وہ گزر جاتے ہیں، اور اس کے اندر شریک نہیں ہوتے۔ دوسری آیت سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 ہے، جس میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں یشتری لہو الحدیث، کہ جو ایسی چیزوں کا بیوپار کرتے ہیں، ایسی چیزیں خریدتے ہیں جو بیہودہ ہیں، جو اللہ کے یاد سے اور اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی ہیں، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ ان چیزوں کے ساتھ لوگوں کو وہ گمراہ کریں، اللہ کے راستے سے بھٹکائیں، دور کریں، بغیر سمجھے اور بغیر علم کے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور فرمایا اس طریقے سے یہ لوگ فی سبیل اللہ کو، اللہ کے راستے کو اور اللہ کے دین کو ٹھٹا اور مذاق بناتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں واللہ هو الغنا، بخدا اللہ کی قسم اس آیت کریمہ سے مراد جو ہے وہ گانا بجانا ہے۔ ایک روایت میں ابن صحابہ فرماتے ہیں کہ میں خود موجود تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں، کسی نے ان سے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الغنا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الغنا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الغنا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو 3 مرات، کہ 3 مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو دہرایا اور فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس آیت کریمہ میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے مراد گانا بجانا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الغنا و اشباہ، کہ اس آیت کریمہ میں لہو الحدیث کا جو تذکرہ ہے اس سے مراد گانا بجانا اور اس کے مشابہ اور چیزیں ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نظرت هذه الآیہ فی الغنا والمزامیر، کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ گانے بجانے کے بارے میں اور آلات اللہ و لعب، گانے بجانے کے جو آلات ہیں
ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اسی طرح حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، حضرت مقبول، عمرو بن شعیب اور دیگر جو اکابر مفسرین ہیں، وہ سب یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے مراد جو ہے وہ گانا بجانا ہے۔ تو اس نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں کہ جو خریدتے ہیں ایسی چیزیں کہ جو لوگوں کو اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ فرمایا گانا بجانا یہ شیاطین کے وہ آلات ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اللہ سے دور ہوتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ کا دین یہ چاہتا ہے کہ لوگ اللہ کے قریب ہوں، عبادت کی طرف آئیں، ذکر کی طرف آئیں، اللہ کی یاد کی طرف آئیں، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ دور ہوں، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کی یاد سے دور۔ اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے وہ بھی ایک خاص واقعہ ہے۔ نضر ابن خارث جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا اور مشرکین مکہ کا بڑا تاجر تھا، مشہور تاجر، اور تجارت کے لیے مختلف ملکوں کا سفر کیا کرتا تھا، شام، فارس۔ اسلام کا شدید مخالف، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین مخالف، اس لیے اس کی کوشش ہوتی تھی دیگر مشرکین کی طرح کہ لوگ قرآن کی آواز کو سننے نہ پائیں۔ اس لیے جب یہ فارس جاتا تو وہاں سے قصے کہانیاں خرید کر کے لاتا، شاہان فارس کی اور سکندر کی اور دیگر وہاں کے جو مشہور پہلوان ہوتے، رستم کی، اور پھر مکہ آ کر کے لوگوں سے یہ کہتا کہ آؤ میں تمہیں قصے سناتا ہوں، کہانیاں سناتا ہوں، محمد تمہیں عاد اور سمود کے قصے کہانیاں سناتا ہے، اور میں تمہیں اس سے بہتر شاہان فارس کے قصے اور کہانیاں سناتا ہوں، اور وہاں کے بہادروں کی قصے اور کہانیاں سناتا ہوں، اور پھر تم دیکھو کہ کس کے قصے بہترین، کس میں زیادہ لذت آتی۔ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوتے، یہ قصے کہانیاں سناتا، اور پھر ان سے پوچھتا کہ بتاؤ محمد تمہیں قوم عاد اور قوم سمود کے قصے سنا کر کے ڈراتا ہے اور کہتا ہے نماز پڑھو اور روزہ رکھو اور اپنی جان کو خطرے کے اندر ڈالو، جہاد کرو، اور میں جو تمہیں قصے اور کہانیاں سناتا ہوں اس کے اندر تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح جو لوگ چھپ چھپ کر کے قرآن سننے کی کوشش کیا کرتے تھے، ان کے راستے میں یہ رکاوٹ بنا۔ در منصور کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ گانے بجانے والی ایک لونڈی خرید کر کے لایا۔ اب جس کے بارے میں معلوم ہوتا کہ یہ اسلام کی طرف راغب ہے اور قرآن کی طرف جانا چاہتا ہے، قرآن سننا چاہتا ہے، تو اس کو اپنے گھر بلاتا، اس کی دعوت کرتا، اسے کھانا کھلاتا، اور پھر اس گانے بجانے والی لونڈی کو سامنے بٹھا کر کے اس سے گانا اس کو سنواتا، جو گا گا کر کے قصے اور کہانیاں اس کے سامنے بیان کرتی، اور پھر پوچھتا کہ بتاؤ وہاں پر تو تمہیں ڈرایا جاتا ہے اور یہاں پر جشن مناؤ اور خوب طرب مناؤ، کسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں۔ تو اللہ نے اس کے اوپر اس آیت کریمہ کو نازل کر دیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي اللَّهْوَ وَالْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ جو ایسی لہو الحدیث بیہودہ چیزوں کو خریدتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو بہکا سکیں، گمراہ کر سکیں، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ دین کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت تو گانے بجانے سے منع فرما رہے ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 احادیث ہیں کہ جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت کے ساتھ منع فرمایا۔ فرمایا کہ بعثت لکسر المزامیر، مجھے اللہ رب العزت نے اس لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے تاکہ جو گانے بجانے کے آلات ہیں ان کو میں توڑ ڈالوں،
جس چیز کے توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر مبعوث ہوئے، آج اسی پیغمبر کے نام لیوا اور اسی پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے اسی چیز کو بڑھانے کے اندر لگے ہوئے. گھر گھر جو ہے گانے بجانے کی مجلسیں ہیں، شادی بیاہ کے اندر پورے محلے کو گانے بجانے جو ہے وہ سنائے جا رہے ہیں. صحابی فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس امت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، باعث ہدایت بنا کر کے بھیجا ہے، اور فرمایا مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں سلیب کو توڑوں، بانسری کو توڑوں اور تنبور کو توڑ دوں. آلات گانے بجانے کے جو آلات ہیں، فرمایا اللہ نے مجھے اس کے توڑنے کے لیے مبعوث کیا. اور ایک روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی ہذہ الامۃ خسف ومسح وقذف، فرمایا اس امت کے اندر لوگوں کو زمین کے اندر دھنسایا جائے گا اور لوگوں کی شکلیں بگاڑی جائیں گی اور لوگوں کے اوپر پتھروں کی بارش ہوگی. فقال رجل من المسلمین یا رسول اللہ متى ذلك، مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ خسف، قذف اور مسخ کا معاملہ، صورتوں کے بگڑنے، زمین کے اندر دسائے جانے اور پتھروں کی بارش کا یہ وقوع کب ہوگا؟ فرمایا اذا ظہرت القیان والمغازف وشربت الخمور، فرمایا جب گانے بجانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کی آلات عام ہو جائیں گے، شراب عام پی جانے لگے گی، تو اس وقت فرمایا میری امت کے اندر یہ واقعات رونما ہوں گے. ایک روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اس امت کے لوگوں کو خنزیر اور بندر کی شکلوں میں تبدیل کر دیا جائے گا. عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ لوگ مسلمان نہیں ہوں گے؟ فرمایا ہاں مسلمان ہوں گے، اور وہ اس بات کی شہادت دیں گے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. وَيَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ، نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے اور حج بھی کریں گے. عرض کیا اللہ کے رسول جب وہ یہ سارے کام کریں گے تو پھر ان کی شکلیں کیوں مسخ کی جائیں گی؟ فرمایا ان میں گانے بجانے کا رواج عام ہو جائے گا، گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی اور جو گانے کے آلات ہیں وہ عام ہو جائیں گے. تو اللہ ان کی شکلیں بدل دیں گے اور خنزیر اور بندر کی شکل میں وہ تبدیل ہو جائیں گے. اب اندازہ لگائیں کتنی شدت، کتنی سخت وعید پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے گانے سننے والوں کے لیے، سنانے والوں کے لیے. اور آج ہمیں اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں. گھر گھر کے اندر ٹی وی موجود، وی سی آر موجود، گھروں سے نکل کر کے ہر پاکٹ کے اندر، ہر جیب کے اندر گانے بجائے جا رہے ہیں اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے. اس امت کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں مانگی کہ اللہ اس امت کے اوپر مسخ کا عذاب نہ بھیجنا، جس طرح پہلی امتوں کے اوپر شکل تبدیل ہونے کا عذاب آیا. مجموعی طور پر اللہ نے اس کو محفوظ رکھا، لیکن فرمایا کہ وہ لوگ جو گانے بجانے کا مشغلہ کرتے ہیں ان کی شکلیں مسخ ہوں گی. علماء نے فرمایا کہ یہ بالکل قریبی قرب قیامت کے اندر ہوگا. بنی اسرائیل کے اندر تو ایسا ہوا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کہ ایک قوم جو 70,000 کی تعداد میں ایک دریا کے قریب آباد تھی، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہفتے کا دن جو ہے یہ تمہارے لیے مقدس دن ہے، اس دن میں تم نے مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا. اللہ کی طرف سے ان کے اوپر آزمائش تھی، امتحان تھا. جب ہفتے کا دن ہوتا فرمایا سمندر کے اوپر جو ہے پانی کے اوپر مچھلیاں تیرتی، ساری مچھلیاں اوپر آ جاتی، اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا باقی دنوں میں مچھلیاں غائب ہو جاتی.
تو اس لیے ان لوگوں نے ہیلا کیا، شکار کرنے کے لیے ایک ہیلا انہوں نے سوچا کہ جو دریا تھا اس کے ارد گرد بڑے بڑے تالاب اور حوض بنا دیے اور دریا سے نالیاں بنا دی حوضوں کی طرف۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں اوپر آتی، پانی کی بہاؤ کی وجہ سے تالابوں کے اندر چلی جاتی، واپس نہیں جا سکتی تھی، اتوار کے دن پکڑ لیتی۔ کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ جمعے کے دن دریا کے کنارے پہ وہ جال لگا دیتے، کانٹے لگا دیتے، مچھلیاں اس کے اندر پھنس جاتی، اتوار کو آ کر کے نکال لیتے۔ اب لوگوں کے 3 گروہ بن گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے منع کیا ہے، یہ کام نہ کرو ورنہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ دوسروں کو روکنے لگے، خود نہیں کرتے تھے، دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے خاموشی اختیار کر لی، نہ خود شکار کرتے تھے اور نہ روکتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو شکار بھی کرتے تھے اور رکتے بھی نہیں تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو اہل ایمان تھے، جو صحیح لوگ تھے، انہوں نے بائیکاٹ کر دی، درمیان میں ایک دیوار لگا دی، نافرمان ایک طرف، فرمان بردار ایک طرف رہنے لگے۔ اور فرمایا کہ پھر اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آیا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ نے ان کو بندروں کی شکل میں اور جو بڑی عمر کے لوگ تھے ان کو خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ جب صبح ہوئی اس طرف خاموشی تھی، کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جو فرمانبردار لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ ان کی شکلیں جو ہے وہ خنزیروں اور بندروں کے اندر تبدیل ہو چکی ہیں۔ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آ کر کے روتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کے اندر جو لوگ گانے بجانے کا مشغلہ کرتے ہیں، فرمایا ان کی شکلیں خنزیروں اور بندروں کی اندر تبدیل کر دی جائیں گی اور ان کے اوپر خسف کا عذاب آئے گا، زمین کے اندر دسا دیا جائے گا، اور قذف کا عذاب آئے گا، آسمان سے ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوگی۔ آج ہمارے نوجوان راستے پہ چلتے ہیں، کانوں کے اندر ٹوٹیاں ڈالی ہوئی اور ناچتے ہوئے گزرتے ہیں۔ نہ ماں باپ کو پرواہ ہے، نہ اولاد کو پرواہ ہے، معلوم ہی نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ خسف اور مسخ سے مراد جو ہے 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ انتہائی قرب قیامت میں حقیقی طور پر ان کی شکلیں خنزیروں جیسی بنا دی جائیں گی اور بندروں جیسی بنا دی جائیں گی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ مجازی طور پر اس سے مراد ہے کہ ان کے اندر ایسی صفات پیدا ہو جائیں گی جو خنزیروں والی صفات ہیں اور جو بندروں والی صفات۔ خنزیر کی صفت کیا ہے؟ بے حیائی، بے غیرتی، اس کے اندر بے حیائی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی۔ اور بندر کی صفت کیا ہے؟ نقالی، کہ وہ دوسروں کی نقل کرتا ہے۔ تو فرمایا جو گانے بجانے والے ہیں ان کے اندر یہ دونوں صفتیں پیدا ہوں گی، ایک تو بے حیائی والی کہ کوئی شرم اور حیا نہیں رہے گی ان کے اندر، اور دوسری نقالی والی کہ وہ دوسروں کی نقل کریں گے، نقل اتاریں گے۔ تو فرمایا ایمان والے جو ہیں والذین لا یشهدون الزور، جو رحمان کے بندے ہیں، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ اسی مجلس سے گزر بھی ہو جائے جہاں گانا بجانا ہو رہا ہو تو وہ اپنا دامن بچاتے ہوئے، اپنا چہرہ پھیرتے ہوئے مروا باللغو مروا کراما، شرافت اور سنجیدگی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں اور اس کے اندر شریک نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت اللہ۔